بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو بار دیگر کلمات طیبات ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کتاب لا ریب سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ کے ہاں ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاج دار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے انسان بنانے سے 50,000 سال پہلے سارے انسانوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام وجود میں نہیں آئے تھے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آنے تھے ان سب کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ اب جب ہم معاشرے کے اندر ایک جملہ سنتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، تو پھر دعا مانگنے کی، عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو انسان کے افعال اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس سے بری و ذمہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ آج اس نشست میں ہم نے تقدیر کو سمجھنا ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ نے اتنا جلال فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا جیسے انگور کے دانے ہوتے ہیں۔ اتنا جلال فرمایا حضور نے، اور فرمایا صحابہ کیا میں تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم لوگ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرو؟ آگے میرے حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے پہلے لوگ جو تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آگے حضور نے فرمایا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ تقدیر کے بارے میں کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اب ہم جب تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض لوگ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور بعض جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ اپنا ایمان بھی ضائع کر لیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جیسے بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن ثابت۔ آپ کے پاس ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے ابن دیلمی۔ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شک شبہ پیدا ہوا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے۔ ہونا تو وہی ہوتا ہے جو لکھا گیا ہے، پھر عذاب کیا ہے، سزا کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شک شبہ پیدا ہوا، تو میں نے مختلف صحابہ سے ملاقات کی تاکہ میں ان سے یہ سمجھ سکوں کہ تقدیر کیا ہے۔ کہتے چلتے چلتے میری ملاقات زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تقدیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو چیز تم تک پہنچتی ہے، وہ چاہے مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو تم اس بات پر اپنا ایمان مضبوط رکھو کہ وہ تمہیں ہر صورت پہنچنی تھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز مصیبت پہنچتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں یہ کہہ دیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو آپ فرماتے کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف تم تک پہنچنی ہے وہ ہر صورت پہنچے گی، تمہارے اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فرمانے لگے سنو، جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت میں تمہیں نہیں ملے گی۔ بندہ کہتا ہے بعض اوقات وہ دکان پہ بیٹھا ہو اور کوئی گاہک خالی ہاتھ چلا جائے تو بندہ کہتا ہے یار اگر میں اس کو یہ چیز دکھا دیتا نا تو شاید وہ خرید کے لے جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں یہ چیز اس کو دکھاتا، یہ میں پیکٹ اس کو کھول کے دکھاتا تو شاید اس کو پسند آ جاتا۔ یہ صرف ہمارا جو اگر مگر ہے یہ شیطانی چال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت تمہیں نہیں ملے گی، اور جو صرف تمہارے لیے ہے وہ کسی صورت کسی اور کو نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا زید بن ثابت نے سنو ابن دیلمی، اگر تم اسی عقیدے پہ مر جاؤ، عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ جو ہمارے لیے ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، اور جو ہمارے لیے نہیں ہے وہ کسی صورت ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر تم اسی عقیدے پہ مرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس عقیدے سے ہٹ گئے تو پھر انجام اچھا نہیں ہے۔ یہ ہم سارا دن بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں یار اگر میں یہ کام کر لیتا نا تو میرا پکا گاہک بن جانا تھا۔ یار جو رزق ہمارے نصیب کا ہے نا وہ کبھی کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اب آپ توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اس کی میں پہلے آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ بڑی سپیڈ کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی پتھر آتا یوں آنکھ کے قریب سے گزر جاتا ہے، آنکھ میں نہیں لگتا، یا بعض اوقات ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کسی میں لگنے لگتے ہیں اور یوں اچانک ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یار میں نے اچانک ایسا کیا تو میں بچ گیا۔ ہم نہیں بچتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھ میں اگر پتھر نہیں لگا تو فرشتے نے اس کی حفاظت کی۔ اگر بندہ گاڑی چلاتے چلاتے کسی میں نہیں لگا تو اللہ کی مدد سے اس کے فرشتے نے بندے کو بچایا ہے۔ یہ انسان کی مہارت نہیں ہوتی۔ اب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس بچے کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے اور آج بہت ساری پریشانیوں کا حل بھی ہے، اور اس حدیث کا جو آخر ہے نا وہ سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس بچے کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ پہلی چیز جو اس بچے کے لیے لکھی جاتی ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، کہ یہ بچہ جو دنیا میں آئے گا یہ کتنی سانسیں لے گا۔ اس چیز کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو اس بچے کے لیے لکھی جاتی ہے وہ اس کا رزق ہوتا ہے، کہ اس کو ساری زندگی میں کتنا رزق دیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جی اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے اور رزق بیوی کے نصیب کا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارا نصیب جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کے مطابق یہ لکھا ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کو اتنا اتنا رزق دیں گے، جب اس کا خاندان بڑھ جائے گا تو رزق بڑھا دیں گے۔ فیصلہ اس کا ماں کے پیٹ میں ہو چکا ہے۔ اب دوسری چیز جو بچے کے نصیب میں لکھی گئی وہ اس کا رزق ہے کہ اس نے دنیا میں کہاں کہاں کتنا کتنا کھانا ہے۔ تیسری چیز جو بچے کی اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جاتی ہے وہ اس کا جنتی ہونا ہے، اور چوتھی چیز اگر وہ جنتی نہیں ہے تو اس کا جہنمی ہونا ہے۔ یہ 4 چیزوں کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے یہ 4 چیزیں تب لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ چیزیں ماں کے پیٹ میں فیصلہ ہو چکا۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس میں اور جنت میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ جہنمی والا کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی بزرگ کی دعا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے، ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت سے جائیں۔ وہ اس حدیث کے پیش نظر تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے کہ جنت میں اور اس بندے میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ ایمان کھو بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی گناہ گار ہوتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں، اور جب اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ ان سے ایسا کام لیتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کسی گناہ گار کو دیکھ کے یہ مت کہو کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا آخری گناہ ہو اور جو تم نے نیکی کی تھی وہ تمہاری آخری نیکی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں دوبارہ نیکی کی توفیق نہ ملے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ اس واسطے کبھی کسی کا گناہ دیکھ کر یہ جملہ نہیں دہرانا چاہیے کہ بندہ بڑا گناہ گار ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور رب تو کریم ہے، اس کا تو اعلان ہے کہ میرا بندہ اگر زمین سے آسمان تک، یہ جو 500 سالہ فاصلہ ہے نا زمین سے آسمان، اگر زمین سے آسمان تک وہ گناہ بھر کے میری بارگاہ میں آ جائے اور آ کے مجھ سے بخشش مانگ لے تو میں رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس واسطے کبھی کسی گناہ گار کو دیکھ کے یہ مت کہو کہ یہ گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو، اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کی آخری نیکی ہو۔ اس واسطے نیکی کرو تو عاجز ہو جاؤ، اور مولا علی تو فرمایا کرتے تھے اس نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے کہ جس نیکی کو کرنے کے بعد تکبر آ جائے اور گناہ کرنے کے بعد ندامت آ جائے۔ وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد اس کو ندامت ہو گئی ہے، اور وہ نیکی کسی کام کی نہیں جو کرنے کے بعد اس میں تکبر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نیکیاں جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ اللہ اس ایک نیکی کے صدقے اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔
غالباً امام صاحب کا مجھے اب نام یاد نہیں، میری سوچ جہاں تک کہتی ہے وہ امام شافعی کا واقعہ ہے۔ امام کے لفظ میں شاید کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس وقت امام صاحب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ ایک دن بیٹھ کے نا، آپ کو پتہ ہوگا پرانے زمانے میں قلم اور دوات ہوتی تھی، یعنی وہ قلم کو سیاہی میں ڈبوتے تھے، پھر نکال کے اس سے لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن امام صاحب بیٹھ کے نا حدیث لکھ رہے تھے۔ یہ میں حدیث اس واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہوتی ہے، اور جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے بندے کی پکڑ اسی سے ہو جائے۔ امام صاحب ایک دن بیٹھ کے سیاہی کے ساتھ حدیث پاک لکھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے جب قلم کو دوات میں ڈالا، سیاہی لگی، اور جب نکالنے لگا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک مکھی قلم کے اوپر بیٹھ کے سیاہی چوس رہی تھی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو سیاہی پینے دی، جب وہ پی کے اڑ گئی تو پھر میں نے حدیث لکھی۔ جب امام صاحب کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں بعد میں ایک اللہ کے ولی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ حساب و کتاب میں کیا معاملہ کیا؟ آپ تو ساری زندگی حدیث لکھتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں۔ کہا وہ نیکیاں اپنی جگہ، لیکن سنو رب نے میری بخشش کس کام پہ کی کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا اور جب میں نے قلم نکالا تو مکھی سیاہی چوس رہی تھی، اور میں صرف اس سوچ کے ساتھ رک گیا کہ یہ جاندار اپنی پیاس بجھا لے۔ اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے میری بخشش فرما دی۔ تو بعض نیکیاں جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہیں، اور بعض گناہ ہمارے نزدیک چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ انہی سے پکڑ کر لیتا ہے۔ اب جو میں نے ساری گفتگو کی تمہید باندھی ہے وہ تقدیر کے لیے باندھی ہے۔ آج کل ہم کیبل کے اوپر یہ وال چیکنگ دیواروں پہ ہوئی ہوتی ہے یا اشتہار گھروں میں آتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے دعا ہر تقدیر بدل دیتی ہے، یا لکھا ہوتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج ہم نے اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ واقعی دعا سے تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، یا جو کچھ لکھا جا چکا ہے کہ بس وہی ہونا ہے۔ اب بنیادی طور پہ جو یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے اس پہ تھوڑی توجہ چاہیے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ پہلی تقدیر، میں نام نہیں بتا رہا، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو کسی صورت میں نہیں بدل سکتی، اس کو مبرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کسی صورت میں، حتیٰ کہ اگر اللہ کے انبیاء بھی اس کے بارے میں دعا کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا مانگنے سے ہی منع فرما دیتا ہے کہ اے میرے نبی آپ دعا نہ مانگیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں دعا کرنا چاہی کہ اللہ تو ان کو عذاب بخش دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی خلیل اللہ کو دعا مانگنے سے منع کر دیا، اے میرے خلیل آپ دعا نہ مانگے۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے اللہ کا عذاب فائنل ہو چکا ہے، یہ عذاب کسی صورت میں نہیں ٹلے گا۔ تو پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو کسی صورت، بولے تو صحیح یار، اس کو کہتے ہیں مبرم، جو کسی صورت میں اگر اللہ کے نبی بھی دعا کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو روک دیتا کہ آپ دعا نہ مانگیں۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو ہوتی تو مبرم کے مشابہ ہے، مبرم کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے خاص بندوں کی دعا سے بدل جاتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اب کہتے ہیں نا بندے کی عمر تو لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اللہ ان کی عمر 60 سال سے بڑھا کے 100 سال کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتنی عمر دی؟ 100 سال عمر دی۔ تو یہ تقدیر لکھی جا چکی تھی، لیکن جب اللہ کے نیک بندے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ تیسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو ہمارے نیک اعمال یا ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ جیسے میں اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم گھر سے نکلیں گے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کہ رستے میں کوئی چوٹ آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، لیکن ہم نے گھر سے نکلتے وقت صدقہ دے دیا، اور میرے نبی کا فرمان ہے صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ نا ہمارے لیے کہ المیہ بلا کیا ہے؟ ہماری قوم صدقہ بلا کب دیتی ہے؟ جب بلا سر پہ آ جاتی ہے۔
حالانکہ حکم یہ ہے کہ صدقہ دو، آنے والی بلا بھی ٹل جائے گی، ہم بلاؤں کے آنے کے بعد صدقہ دیتے ہیں۔ تو تیسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو ہمارا نیک عمل ہوتا ہے یا ہمارا کوئی نیک دعا ہوتی ہے تو اللہ اس کے صدقے اس کو بدل دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو سب کے لیے سمجھنے کی ہے، آپ اس پہ توجہ کریں گے تو تقدیر سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا کیا تو حکم دیا قلم کو کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا قلم سب کی تقدیریں لکھ دے، اور جب قلم نے سارے انسانوں کی تقدیریں لکھ دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو خشک کر دیا۔ اب ہر ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ ہم سب کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہوئی ہے تو پھر یہ عمل کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، دعا کیا ہے، جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے؟ تو مولا علی کی بارگاہ میں نے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا علی جب تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہونا تو وہی ہے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ تو دعا مانگے گا تو دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ تو تقدیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے لکھا ہی ویسا ہو کہ جیسا ہم نے کرنا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم رات کو 10 بجے اگر اپنے گھر بیٹھ کے کوئی چیز کھاتے ہیں، اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے، اپنی نیت سے کوئی چیز کھاتے ہیں، وہ 10 بجے کوئی چیز کھانا اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے لو صحیح ہے۔ تقدیر سمجھتا ہوں کہ جب آپ بولیں گے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو علم تھا کہ فلاں بندہ فلاں دن فلاں وقت میں کون سا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تقدیر میں لکھ دی۔ ایسا نہیں کیا کہ لکھ کر بندے کو مجبور کیا کہ تو ایسا ہی کر، بالآخر جو بندے نے کرنا تھا نا وہ رب کے علم میں تھا کہ بندہ یہ کرے گا، تو اللہ نے وہ چیز تقدیر میں لکھ دی کہ بندے نے یہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کو میں کوئی 10 بجے پکڑے ڈانٹے مارے کہ یہ چیز کھاؤ تو ہم پھر ہی کھاتے ہیں۔ طاقت ہماری ہوتی ہے، ارادہ ہمارا ہوتا ہے، نیت ہماری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں تھا۔ اب میں آپ کو جو مثال دینے لگا توجہ کریں گے تو آپ کو تقدیر سمجھ آ جائے گی۔ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کو لوگوں کی جماعت کو جبریہ کہتے ہیں۔ جبریہ وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، جو تقدیر میں لکھا نا بندے نے وہی کرنا، چاہے وہ اچھا کام کرے چاہے برا کرے۔ وہ کہتے ہیں بندہ مجبور ہے، بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو لکھا ہے وہ اللہ نے لکھا، بندہ اس کے لکھے کے مطابق کرتا ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں، بندہ بے بس ہے۔ اب اسی عقیدے کا ایک بندہ تھا، وہ نا ایک انگور کے باغ میں چلا گیا۔ اب اس نے جا کر دیکھا کہ باغ میں انگور لگے ہوئے ہیں، گچھے لچک رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں، اس کو انگور بڑے پسند آئے۔ عقیدہ کیا تھا کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا، بندہ مجبور ہے، بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس نے جا کے نا انگور توڑنے شروع کیے اور کھانے شروع کر دیے۔ اب وہ نا باغ کا مالک آ گیا، باغ کے مالک نے آ کے کہا بھائی تو میرے باغ سے میرے پوچھے بغیر ہی انگور کھائی جا رہا، تو کون ہے؟ اب اس کا عقیدہ کیا تھا کہ بندہ تو مجبور ہے، کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کراتا ہے، بندہ تو مجبور ہے۔ وہ کیا کہنے لگا، توجہ کرنی ہے، کہنے لگا خدا کا بندہ کیا خدا کے درخت سے خدا کا پھل خدا کی مرضی سے کھا رہا ہے تو اس سے پوچھ کے وہ کیوں کھلا رہا ہے؟ کیا کہنے لگا، خدا کا بندہ خدا کے درخت سے خدا کا پھل خدا کی مرضی سے کھا رہا ہے، اس سے پوچھ کے کیوں کھلا رہا ہے؟ میں تو مجبور ہوں بھائی، اللہ نے کیا تو میں کھا رہا ہوں، بندہ بھی اللہ کا، درخت بھی اللہ کا، پھل بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، اس سے پوچھ کے وہ کیوں کھلا رہا ہے؟ کہتا میں مجبور ہوں، میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ باغ کا مالک بڑا سیانا تھا، اس نے نا اپنے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ اس کو نا رسی کے ساتھ باندھ ذرا۔ اس کو رسی کے ساتھ باندھا اور مالک نے پکڑا ڈنڈا، اور جب اس کی چھتروڑ شروع کی تو وہ چیخا کہ بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو مالک کہنے لگا سن، خدا کا بندہ خدا کے ڈنڈے سے خدا کے بندے کو مار رہا ہے، خدا سے پوچھ تجھے مار کیوں پڑوا رہا ہے؟ تو یہاں بندہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم تو مجبور ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، بھائی اللہ نے آپ کو اختیار دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے کہ آپ اچھا کرو یا برا کرو۔ آپ کو باندھ کر ڈنڈے کی طرح مار کے مجبور نہیں کیا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے،
بالآخر جو بندے نے کام کرنے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے. اللہ نے وہ چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی کہ بندہ یہ کام کرے گا. لکھ کر بندے کو, جیسے میں مثال دیتا ہوں, آپ یہاں سے اگر باہر نکلتے ہیں, آپ کا ارادہ ہو تو گھر چلے جائیں, ارادہ ہو تو کسی دوست کو ملنے چلے جائیں. گھر جائیں گے تو شاید سادہ پانی پینے کو ملے, دوست کی طرف جائیں گے تو شاید کوئی شربت مل جائے. اب آپ نے کسی نے آپ کو کھینچ کے لے کے جانا ہے کہ آپ نے اپنے ارادے سے کرنا ہے؟ بولے نا صحیح ہے, پھر بولیں. ارادہ اپنا ہے نا, طاقت اپنی ہے. اب اللہ کا تو علم تھا نا کہ بندہ کس طرف جائے گا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی. لکھ کر بندے کو باندھ کر مجبور نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میرے بندے نے کیا کرنا ہے. اب تقدیر کیا چیز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی, جب ماں کے پیٹ میں جنتی ہونا یا جہنمی ہونا لکھ دیا گیا تو تقدیر تو لکھی گئی ہے, پھر بندہ کیا کرے. اب حدیث پاک سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضور کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں, ایک دائیں ہاتھ میں تھی اور ایک بائیں ہاتھ میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے صحابہ سے پوچھا, صحابہ تم جانتے ہو کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا, اے ہمارے آقا ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے, آپ ہمیں خبر دیں. فقال للذی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ید الیمنی, میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے نا, کتاب من رب العالمین, یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. اب توجہ کے ساتھ اگلے الفاظ سننے ہیں. یہ کتابیں کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. آگے میرے نبی نے فرمایا فیہ اسماء اہل الجنت, دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں سارے ان لوگوں کے نام ہیں جو جنت میں جائیں گے. سارے کن لوگوں کے نام ہیں جو, بولے تو صحیح یار, حضور کا علم دیکھیں کیا فرمایا, سارے ان لوگوں کے نام ہیں جو, آگے کیا فرمایا وآبائہم, اور ان کے باپوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, وقبائلہم, اور ان کے قبیلوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. آگے حضور نے بولا کیا فرمایا ثم اجمل علی آخرہم, اور آخر میں ان کا ٹوٹل بھی لگا ہوا ہے کتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے. کیا لگا ہوا اس کے آخر میں؟ یہ جو دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں, ان کے باپوں کے نام ہیں, ان کے قبیلوں کے نام ہیں, اور آخر میں ٹوٹل بھی لگایا ہوا ہے کہ کتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے. یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو حضور کی ذات کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ علم تھا کہ نہیں تھا. حضور فرما رہے میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ اللہ نے دی ہے, اور اس میں ٹوٹل ان لوگوں کا لگا ہوا کتنے لوگوں نے بالآخر جنت میں جانا ہے. فرمایا فلا یزاد فیہم, بس جو ٹوٹل لگ گیا ہے اب اس پہ زیادتی نہیں ہونی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے 14 صدیاں بیت گئی ہیں. حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت تک لوگ آنے کتنے ہیں, اور پھر ان لوگوں سے جنت میں جانے کتنے ہیں, ان کا ٹوٹل کیا ہے, حضور کو اس کا علم ہے. آگے حضور نے فرمایا دوسرے ہاتھ میں میری کتاب ہے, اس میں کیا ہے اسماء اہل النار, اس میں جہنمیوں کے نام ہیں, وآبائہم, ان کے باپوں کے نام ہیں, وقبائلہم, ان کے قبیلوں کے نام ہیں, ثم اجمل علی آخرہم, اور اس کے آخر میں ٹوٹل بھی لگا ہوا کتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کتنے لوگوں نے جنت میں جانا ہے, کتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے. اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے, توجہ کے ساتھ الفاظ سننے ہیں, کیونکہ یہ حدیث سننے کے بعد بندہ ایک سوال کرتا ہے جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو بندہ عمل کیوں کرتا ہے. صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے فقال اصحابہ فی مل عمل, یا رسول اللہ پھر عمل کیا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے, ان کے باپوں کے نام یہ ہیں, ان کے قبیلوں کے نام یہ ہیں, اس میں ٹوٹل لگا ہوا ہے, اس پہ زیادتی نہیں ہونی, تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میرے نبی نے فرمایا تم عمل کرو اور سیدھی راہ پہ چلو, تم عمل کرو اور سیدھی راہ پہ چلو, کیونکہ جو جنتی ہوتا ہے اس کا خاتمہ جنت والے اعمال پہ ہوتا ہے, اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کا خاتمہ جہنم والے اعمال پہ ہوتا ہے.
اب وہ دوسری حدیث جو میں نے پہلے سنائی، اب اس کو اس کے ساتھ جوڑیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس واسطے بندہ ساری زندگی بھی نیک عمل کرے تو اس کے لیے پھر بھی یہ دعا مانگنا واجب ہے کہ اللہ تو میرا خاتمہ بالایمان فرما۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے انسانوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ سارے انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ صرف مثال دینے کے لیے، جیسے بندہ کہتا ہے نا یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کام ہے، حالانکہ کام اس نے سیدھے ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مثال دیتا ہے یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کام ہے، تو میری چٹکی کا کام تھا، حالانکہ کام اس نے ہاتھوں سے مشقت سے کرنا ہوتا ہے، لیکن بندہ ایک مثال دیتا ہے کہ یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پہ مثال دی کہ جیسے بندہ کہتا ہے نا میرے ہاتھ میں آئیے، تو یہاں پہ مثال ذکر کی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے جس کا دل جس طرف چاہے وہ پھیر دیتا ہے۔ جب یہ مثال دی تو پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تو میرا دل اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اس واسطے اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس نے بندے کو کس طرف پھیرنا ہے۔ اس واسطے جو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس میں غور کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر اعتراض کرتے کرتے حد سے بڑھ گئے تو ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس واسطے تقدیر سادے لفظوں میں ایک جملے کے اندر تقدیر کو یوں سمجھیں کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے، بولیں تو صحیح آپ، اللہ تعالیٰ کے، کہ بندہ بالآخر یہ کام کرے گا، اللہ نے وہ چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی، لکھ کر مجبور ہے، بولیں تو صحیح آپ، لکھ کر اس نے ہمیں مجبور، ہمارا ارادہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بندہ مجبور ہے، بلکہ جو بندوں نے کرنا تھا وہ میرے رب کے۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک جادوگر ہوتا ہے نا، جادوگر، جادوگر آپ کو یہ بتا سکتا ہے نا کہ آپ نے گھنٹے بعد کیا کرنا ہے، بولے تو صحیح آپ، بتا سکتا ہے۔ یہ جن کے پاس ایک تو روحانی علم ہے نا، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کالے علم کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ ایسے کرے گا، اب یہ بندہ ایسے کرے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح یار کہ ایک بندہ جو رب نے پیدا کیا، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے گھنٹے بعد کیا کرنا ہے۔ تو جس رب نے وہ بندہ بنایا اس کے علم میں نہیں تھا کہ میرے بندوں نے کیا کرنا ہے۔ تو رب کا علم اتنا کامل ہے، اتنا اکمل ہے، اتنا شاندار ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ میرا کون سا انسان دنیا میں جا کے کیا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ملا، اور جب پہلی بار ملا تو آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ ساری نسل ڈال دی جو جنت میں جانی تھی۔ پھر دوسری بار جب رب نے اپنا ہاتھ ملا تو سارے وہ لوگ ڈال دیے جنہوں نے جہنم میں جانا تھا۔ تو صحابی نے کہا آقا تو پھر جنتی ہونا جہنمی ہونا تو لکھ دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، اللہ نے جن کو جنت جن کے حق میں لکھی ہے نا، وہ زندگی میں ان سے کام بھی جنتیوں والے کرواتا ہے، اور جن کے لیے جہنم لکھی ہے اللہ ان سے کام بھی جہنمیوں والے کرواتا ہے۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں یار یہ تقدیر بدل گئی ہے، سال بدل گیا ہے، تو ایک بات کو یاد رکھیں، تقدیر دعا سے بدلتی ہے، لیکن کون سی والی؟ جو مبرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو اعمال سے بدل سکتی ہے وہ بدلتی ہے۔ ہر تقدیر دعا سے، جو تقدیر بدلنی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے انبیاء کو بھی دعا مانگنے سے، اس واسطے ایک دعا ضرور مانگیں، ایک دعا ضرور مانگیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بال، بندہ ساری زندگی جنتیوں والے۔ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں ایک مثال سنائی تھی، بس وہ مثال سنانے لگا کہ بندہ وقت کا امام بھی ہو، خطیب بھی ہو، ولی بھی بن جائے نا، لیکن خاتمہ اچھا نہیں ہے تو انجام اچھا نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، امام صاحب تھے، تو وہ نا ایک دن نماز پڑھانے لگے، تو نماز پڑھاتے پڑھاتے نا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ کب کبھی طاری ہو گئی کہ نماز توڑوں گا تو مقتدی کہیں گے جی امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا۔
اب اس نے ڈرتے ڈرتے نہ نماز پڑھا دی اور سارا دن ڈرتا رہا کہ ابھی عذاب آیا، ابھی عذاب آیا، ابھی عذاب آیا، لیکن سارا دن کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کے اوپر غسل فرض تھا اور مقتدیوں نے جا کے فجر ٹائم دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، امام صاحب نماز پڑھاؤ، امام صاحب نماز پڑھاؤ۔ اس لیے مقتدیوں کو کبھی چاہیے کہ امام بھی انسان ہے، بشر ہے، اس کے ساتھ بھی بشری تقاضے ہو سکتے ہیں، اس واسطے اگر امام صاحب نہیں آ سکے تو بندہ کسی کی مجبوری سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، یار انہاں دی تے عادت ہی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے امام کو انسان سمجھا کرے، انسان، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ امام صاحب 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کسی کے حق میں نہیں، بس میں ایک مثال دینے لگا ہوں، 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو سارے نمازی آپس میں تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، یار علی قاری صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عید والے دن مسجد کا صدر آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو امام کو پرچی جا رہی ہوتی ہے 10 منٹ ٹھہر جو لی۔ کسی محلے کے ایم پی نے جمعہ یا عید اس مسجد میں پڑھنی ہو تو وہاں پہ اس کا انتظار نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک کون افضل ہے، ایم پی افضل ہے کہ امام افضل ہے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں صرف مثال دینے لگا ہوں۔ یہ جو نماز کے ٹائم ہم نے فکس کیے ہوتے ہیں نا، یہ صرف لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ یار بندوں کو پتہ ہو کہ اتنے بجے جماعت ہونی تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں، ورنہ ان ٹائموں کی شریعت میں گنجائش ہے ضرور، لیکن بتائیں کیا حضور کے زمانے میں روزانہ ظہر 1:30 بجے ہوتی تھی، عشاء روز 7 بجے ہوتی تھی؟ جب حضور کا درس مکمل ہوتا تھا تب نماز ہوتی تھی۔ یہ ٹائم فکس کیے گئے ہیں عوام کی صورت کے، امام کو بھی چاہیے کہ وہ پابندی کرے تاکہ لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن اگر انسان بشر ہے، امام بشر ہے، 2 منٹ لیٹ ہو گیا ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ راستے میں موٹر سائیکل ہماری بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کی بھی خراب ہو سکتی ہے، گھر سے بندہ وضو کرتے لیٹ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، مقتدی آ کے 2 رکعتیں اس کی نکل جائیں تو کبھی کسی نے اس کو گوریاں ڈال کے دیکھا کہ یعنی 2 رکعتیں کیوں رہ گئی ہیں؟ بولے تو صحیح، بندہ بار بار ویکھو کہ عجیب بندہ میری 2 رکعتیں ہی رہ گئی ہیں۔ اس واسطے اس بندے نے غسل فرض تھا، مقتدیوں نے دروازہ کھٹکایا، اس نے آ کے نا غسل کی حالت میں نماز پڑھا دی، غسل فرض ہے، وہ سارا دن کامتا رہا، سارا دن کامتا رہا کہ ابھی عذاب آیا، آج تو میں تباہ ہو گیا، لیکن سارا دن گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ اب اس کی یہ عادت بن گئی کہ بغیر وضو کے جماعت کرانا، بغیر وضو کے جماعت کرانا، اس لیے امام وہ رکھیں جس کو مسائل کا علم بھی ہو، اب اس کی عادت بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے دل میں یہ بات ہی بیٹھ گئی کہ جزا سزا کچھ نہیں ہوتی، بندہ جو کچھ مرضی کرے۔ ایسا ہوا کہ وہ ایک نا عیسائی عورت پہ عاشق ہو گیا، اس عورت نے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، میں نکاح کر لیتی، اس نے امام صاحب نے اپنا مذہب بدلا، عیسائی ہوئے، اس سے نکاح کر لیا۔ اب اس نے مسلمانوں سے مناظرے شروع کر دیے کہ بھائی جو کچھ مرضی کرو، سزا وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، میرا ذاتی تجربہ کہ میں نے غسل کی حالت میں نمازیں پڑھائی ہیں، کچھ نہیں ہوا، اس لیے سزا وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جزا وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ مناظرہ ہوتے ہوتے نا ایک دن اس کا مناظرہ ایک عالم سے ہوا، اس نے کہا علامہ صاحب یہ سزا وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جو کچھ مرضی کرو۔ تو اس عالم نے جواب دیا، اس نے کہا سن، کیا یہ سزا کم تھی کہ رب نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا؟ ہم سمجھتے سزا پتھر برسیں، آگ برسے، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں تو پھر سزا ہوتی ہے، کسی سے ایمان کی دولت چھن جانا یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ اس واسطے امام بھی ہو، خطیب بھی ہو، ولی بھی ہو تو دعا کیا مانگے؟ اللہ ہمارا خاتمہ، کیونکہ فیصلہ آخرت کے انجام پر ہونا ہے۔ اس واسطے تقدیر یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اس نے وہ لکھ دیا، لکھ کر بندے کو مجبور۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔